بجلی کی مسلسل فراہمی اور اس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں پاکستان میں کئی سال سے زیر بحث ہیں۔ کئی حکومتیں آئیں اور گئیں، مگر کوئی بھی حکومت اس کا کوئی خاطر خواہ حل تلاش نہ کر سکی۔ کئی جماعتیں اس مسئلے کے خلاف سالوں سال باہر نکلیں اور حکومتی تسلی کے بعد واپسی کی راہ لی۔ کسی نے اس کا ذمہ دار آئی پی پیز کو ٹھہرایا تو کسی نے سولر کے بڑھتے ہوئے استعمال کو۔ مگر عید کی چھٹیوں کے فوراً بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے محفل سجائی اور اعلان کیا کہ وہ بجلی کی قیمتوں میں 7 روپے سے زائد کی کمی کر رہے ہیں۔ آج گھریلو صارفین کے لیے اس 3.5 روپے کی جو کمی ہوئی جون 2024 سے لے کے آج تک، اس میں مزید آج اضافہ 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ اس کو ہم مہیا کر رہے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اب کیوں؟ وہ اردو کی کہاوت ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا، تو ابھی یہی سچویشن پاکستان کے پاور سیکٹر کی ہو گئی ہے کہ اگر آپ ٹیرف کو ٹھیک نہیں کرتے، ریشنلائز نہیں کرتے، تو لوگ ٹیرف کی وجہ سے گریڈ کو اتنا جلدی چھوڑ رہے ہیں کہ گریڈ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہو رہی ہے، اور اس ڈیمانڈ کے ریڈیوس ہونے کی وجہ سے چونکہ آپ کا کیپیسٹی چارج جو ہے وہ ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے، تو جیسے جیسے ڈیمانڈ ڈکریز ہوتی جائے گی وہ لوگ جو گریڈ پہ رہیں گے ان کے لیے بجلی مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جائے گی۔ تو اس چیز کو بھانپتے ہوئے حکومت جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچی کہ انہیں ٹیرف کو جو ہے وہ ڈکلائن کرنا پڑا، نیچے لانا پڑا۔ اب ٹیرف کو نیچے لا کے گورنمنٹ یہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہ رہی ہے کہ گریڈ کی ڈیمانڈ انکریز ہوگی، اور جیسے جیسے گریڈ کی ڈیمانڈ انکریز ہوگی پر کیپیٹا ٹرمز میں کیپیسٹی چارجز جو ہے وہ نیچے آتے جائیں گے۔ تو یہ آئی ایم ایف کے لیے بھی ایک بینکیبل اکنامیکلی فیزیبل کیس تھا کہ وہ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ گریڈ کی ڈیمانڈ کو کیسے برقرار رکھا جائے یا بڑھایا جائے، انہوں نے جو ہے اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا۔ بجلی کی قیمتوں میں یہ ریلیف دراصل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والی کمی سے دیا گیا ہے۔ پچھلے ماہ یہ اعلان سامنے آیا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات میں تقریباً 12 روپے کی کمی کا امکان ہے، مگر پھر حکومت نے کہا کہ وہ یہ کمی پیٹرولیم مصنوعات میں نہیں کرنے جا رہی، بلکہ اس کا فائدہ عوام کو بجلی کے بلوں میں کمی کی صورت میں ملے گا۔ اور پھر تقریباً 1 ماہ بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے 7 روپے سے زائد فی یونٹ کی کمی کا اعلان کیا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ ریلیف دیر پا ثابت ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو کیا پھر حکومت اس ریلیف کو واپس لے لے گی؟ ابھی جو حکومت نے ٹیرف کو کم کیا وہ مارکیٹ فورسز کی وجہ سے ٹیرف کم نہیں ہوا، وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ٹیرف کم ہوا ہے۔ صرف ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جو پیٹرولیم سے آپ نے بچت کی وہ آپ نے الیکٹریسٹی کنزیومرز کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی، تو اگر کیا مڈل ایسٹ میں خدا نخواستہ کوئی کرائسس آتا ہے اور پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہیں تو کیا دوبارہ سے الیکٹریسٹی چارجز کو بڑھایا جائے گا؟ اس چیز کو حکومت کو سوچنا ہے کہ ابھی تو آپ نے ٹیرف کم کر دیا ہے، اب اس ٹیرف کم کرنے کے بعد آپ کو یہ چیز انشور کرنی ہے کہ لوگ گریڈ میں واپس آئیں، گریڈ پہ کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہو، انڈسٹری گریڈ کو جوائن کرے تاکہ گریڈ میں انڈسٹریل ڈیمانڈ کو بڑھایا جا سکے۔ ابھی جو پاکستان میں کنزمپشن پیٹرنز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو 50% کنزمپشن الیکٹریسٹی کی ریزیڈینشیل کنزیومر سے آتی ہے، صرف 18 سے 20% الیکٹریسٹی کنزمپشن جو ہے وہ انڈسٹریل سائڈ سے آتی ہے، جو کہ ورلڈ ٹرینڈ کے الٹ ہے، کنٹریری ہے۔ چائنا میں 50% الیکٹریسٹی کنزمپشن انڈسٹری سے آتی ہے۔ تو حکومت کو اس ٹیرف ریشنلائزیشن یا ٹیرف ریڈکشن کو یوز کرتے ہوئے انڈسٹری کو واپس گریڈ پہ لانا ہوگا، جس سے انڈسٹری پاور سیکٹر کی جو پروڈکٹیو ڈیمانڈ ہے وہ انکریز ہوگی، آپ کے کیپیسٹی چارجز زیادہ بڑی بیس سے ڈیوائڈ ہو رہے ہوں گے تو پر کیپیٹا ٹرمز میں کم ہوتے چلے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ جیسے جیسے انڈسٹری فلرش کرے گی آپ کا ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہوگا، وہ نیچے آئے گا، انٹرسٹ ریٹ سٹیبل ہوگا۔ تو چونکہ آپ کے کیپیسٹی چارجز ان سارے انڈیکیٹرز کے ساتھ پیکڈ ہیں، تو جب یہ نیچے آئیں گے تو آپ کے کیپیسٹی چارجز نیچے آتے جائیں گے۔ تو حکومت کو اصل امتحان جو ہے حکومت کا وہ شاید ابھی شروع ہوگا اس ٹیرف ریڈکشن کے بعد، کہ کس طرح سے گریڈ کی افیکٹو ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے۔ اور ساتھ میں اب چونکہ گریڈ کو ایک بڑے کمپیٹیٹر کا بھی سامنا ہے اور وہ کمپیٹیٹر روف ٹاپ سولر ہے، تو حکومت کو ساتھ ساتھ میں اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے نیشنل گریڈ جو ہے وہ کمپیٹیٹیو رہ سکتا ہے اگینسٹ ڈسٹریبیوٹیڈ جنریشن جو آپ کے روف ٹاپ سولر کی مد میں ایک بڑا کمپٹیشن گریڈ کے لیے کھڑا ہے۔ اچھا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی ذمہ داری سیکولر ڈیٹ پہ ڈالی جاتی ہے۔
یعنی ایک سائیکل ہے جس کے تحت اربوں روپے کی ادائیگی ایک ادارے سے دوسرے ادارے پر منتقل ہوتی رہتی ہے اور ادارے جو ہے وہ مقروض ہوتے جاتے ہیں. مگر اب وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں یہ تقریباً 2400 ارب روپے کا سیکولر ڈیٹ ختم ہو جائے گا. تو میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے؟ اس طرح کے میئرز لے کے آپ سرکولر ڈیٹ کو کم نہیں کر سکتے. سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے آپ کو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ایفیشنسی پہ جو ہے وہ کام کرنا ہوگا تاکہ آپ کی ریکوری بڑھ سکے. آپ کو جو ہے وہ ٹرانسمیشن سسٹم پہ ڈسٹریبیوشن لاسز کو جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا, اور ساتھ میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ کسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ اپنی معیشت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے انرجی سیکٹر کو جوڑ سکے, تاکہ آپ کے جو معیشت کے بنیادی اشاریے ہیں, خاص طور پہ ایکسچینج ریٹ, انٹرسٹ ریٹ, آپ کا جو انفلیشن ریٹ ہے, وہ کمپلیمنٹ کرے آپ کے پار ٹیرف کو, تاکہ آپ کی جو پروڈکٹیو ڈیمانڈ ہے گریڈ پہ وہ جنریٹ ہو سکے. اور جب تک آپ یہ لیکیجز نہیں روکتے اور ساتھ میں یہ ایڈیشن نہیں کرتے, ڈیمانڈ کو نہیں بڑھاتے, تب تک آپ سرکولر ڈیٹ کو روک نہیں سکتے. حالیہ کچھ عرصے میں آئی پی پیز کو دیے جانے والے کیپیسٹی چارجز کو بھی ہدف تنقید بنایا گیا ہے, اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز کے بدلے ٹیک اور پے سسٹم پر لے کر جائے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات کیے گئے ہیں اور اب ان کو واجب الادا 3700 ارب روپے واپس نہیں کیے جائیں. آپ بتائیے کہ کیا جو ہے اس طرح ہم کر سکتے ہیں اور کیا یہ ممکن ہے؟ حکومت نے وہ والے پاور پلانٹس جنہوں نے اگلے 2-3-4 سال میں جو ہے وہ اپنی میعاد پوری کر لینی تھی, ان کے ساتھ پاور پرچیزنگ ایگریمنٹس کو ریڈیگوشیٹ کیا, اور ان کو جو پیمنٹس اگلے 4-5-6 سال دینی تھی اس سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر لیا. اس وجہ سے آپ کے جو کیپیسٹی چارجز کی مد میں یہ جو کمی نظر آ رہی ہے آپ کو, اور وہ روپیز کی یہ جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن سٹل ابھی بھی بڑے بڑے پاور پلانٹس جو ہیں, خاص طور پہ سی پیک کے اندر جو پاور پلانٹس ہیں, وہ انڈر یوٹیلائزڈ بھی ہیں اور ان کے کیپیسٹی چارجز بھی اربوں روپیز میں ہے. تو آپ کو تھوڑا سا ان کے ساتھ بھی دیکھنا ہے, یا تو ان کا یوٹیلائزیشن ریٹ بڑھایا جائے, یا پھر آپ ان کے ساتھ اس طرح سے پاور پرچیزنگ ایگریمنٹس کو ریڈیگوشیٹ کریں کہ آپ ارلی ریٹائر کر لیں ان پاور پلانٹس کو. دنیا میں اس طرح کے انیشیٹیوز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, ارلی ریٹائرمنٹ آف پرٹیکولرلی فاسل فیول بیسڈ پاور پلانٹس کے. خاص طور پہ جسٹ انرجی ٹرانزیشن پارٹنرشپس ہے, جس کی مد میں ساؤتھ افریقہ کو بلینز آف ڈالرز ملے, انڈونیشیا کو, تاکہ وہ ان پیسوں کو یوز کرتے ہوئے, ڈالرز کو یوز کرتے ہوئے اپنے پاور پلانٹس کو ارلی ریٹائر کر لیں. تو پاکستان بھی اس نہج پہ سوچ سکتا ہے کہ کس طرح سے ان پاور پلانٹس کو جو کہ انڈر یوٹیلائزڈ ہیں ان کو ارلی ریٹائر کیا جا سکتا ہے. اگر آپ بڑے پاور پلانٹ کے ساتھ رینیگوشیٹ کرتے ہیں, ان کو ٹیک اور پے سے ٹیک اینڈ پے کی طرف لے جاتے ہیں, پھر شاید آپ جو ہے وہ ایک بڑا ریلیف جو ہے وہ آئندہ آنے والے سالوں میں جو ہے کنزیومرز کے لیے لا سکتے. یہ بتائیے کہ پاکستان میں بجلی کی تقسیم کا کمپنیز یعنی ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کی بات کی جاتی ہے, مگر سوال یہ ہے کہ جہاں ایک طرف وہ ڈسکوز ہیں جن کے علاقوں میں بجلی کی چوری کم ہے, وہیں ایسی بھی ڈسکوز ہیں جہاں اربوں روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے. ایسے میں کیا اس قسم کی اور تمام ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کرنا ممکن ہوگا؟ ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو اچھے ایفیشینٹ وے میں چل رہی ہیں, ان کو تو خریدنے کے لیے کافی سارے انویسٹر جو ہیں وہ آمادہ ہو جائیں گے پرائیویٹائزیشن کی مد میں. لیکن وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو انیفیشینٹ ہیں, جن کا ایریا سروس ایریا بڑا زیادہ ہے, اگر آپ کیسکو کی اگزامپل دیکھیں, کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کی, تو پورے بلوچستان کو وہ کور کرتی ہے, تو ان کو پرائیویٹائز کرنا ایک بڑا مشکل کام ہو جائے گا. تو شاید پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں ہی اس کا ایک سولوشن جو ہے وہ دیا کہ وہ شاید ان کو پرائیویٹائزیشن اور ساتھ میں پروونشلائز بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پروونشل گورنمنٹس لے لیں. لیکن اس کا حل ایک یہی ہے کہ آپ کسی طریقے سے ان کو کارپوریٹائز کریں. کارپوریٹائز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ان کی جو امپلائیز ہیں, جو ان کے بورڈ ممبرز ہیں, جو ان کے سی ای اوز ہیں, جو فائنینشیل آفیسرز ہیں, ان کی جو انسینٹیوز ہیں ان کو ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی پرفارمنس کے ساتھ لنک کریں, تب جا کے یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں وہ اچھا پرفارم کریں گی. اور دوسری سائڈ پہ اگر آپ ڈسٹریبیوشن سائڈ کو صرف ٹھیک کرنے کی بات کریں گے تو شاید ٹھیک نہیں ہوگا. لانگ ٹرم ہورائزن کے لیے آپ کو ٹیرف ریفارمز بھی لے کے آنے ہیں. وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو اچھا پرفارم کر رہی ہیں, ادھر کے کنزیومرز کے لیے ٹیرف کم ہونا چاہیے کیونکہ وہ اچھا پرفارم کر رہی ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے کراس سبسیڈائزیشن کی مد میں سبھی اسٹوڈنٹس کو ایک جتنے نمبر دے دیں. اگر سبھی اسٹوڈنٹس کو ایک جتنے نمبر ملیں گے تو وہ اسٹوڈنٹ جو اچھی کارکردگی دیتا ہے وہ کبھی بھی زیادہ محنت نہیں کرے گا, کیونکہ آپ ایوریج کی بیس پہ ان کو مارکس دے رہے ہیں. تو آپ کو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ساتھ بھی یہ کرنا ہے کہ وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو اچھا پرفارم کر رہی ہیں ان کے لیے ریٹ کم ہو,
تاکہ کمپٹیشن برقرار رہے. اور دوسرا پرائیویٹائزیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو نئی کمپنیز کو بھی لے کے آنا ہے ڈسٹریبیوشن بزنس میں, خاص طور پہ یہ جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو اور کلیکشن کا بزنس ہے اس میں, تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ جب یہ کمپیٹ کریں, اپنے ریونیوز کے لیے کمپیٹ کریں, تو اس سے کوالٹی آف سروس بھی بڑھے گی, اس سے جو ہے وہ آپ کا ریکوری ریٹ بھی جو ہے وہ بڑھے گا, اس سے پھر آپ جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اور پرائیویٹائزیشن کو جو ہے شاید فروغ بھی دے سکتے ہیں ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لیے خاص طور پہ جو کہ ابھی ان ایفیشینٹ ہے. اچھا, اب پرائیویٹائزیشن ظاہر سی بات ہے یہ ایک بات ہے, مگر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کچھ ڈسکوز کو پرائیویٹائز کیا بھی گیا ہے, مگر ان کے اس طرح سے کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے کہ عوام کو بہت جو ہے وہ ریلیف مل گیا ہو اس کے نتیجے کے اندر. تو سوال یہ ہے کہ کیا دستکاری ہی بہتر حل ہے یا پھر نیپرا جیسے جو ریگولیٹرز ہیں ان کو بھی مزید بااختیار اور جواب دہ بنانا ہوگا؟ آپ کو تھوڑا سا اگین وہی دیکھنا ہے کہ یہ جو یونیفارم ٹیرف سسٹم ہے اس کو کس طرح سے ایک ایفیشینٹ ٹیرف سٹرکچر میں جو ہے وہ بدلا جا سکتا ہے, جو کہ ایفیشنسی کو انسینٹیوائز کرے, جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی جو آپریشنل ایفیشنسیز ہیں, لوکیٹو ایفیشنسیز ہیں, ان کو انسینٹیوائز کرے, تب جا کے آپ جو ہے وہ پرائیویٹائز بزنس کی جو ہے وہ ایفیشنسی کو بڑھا سکتے ہیں. تو حکومت کو ایک سائڈ پہ پرائیویٹائزیشن پہ فوکس کرنا ہے, ساتھ ہی دوسری سائڈ پہ آپ کا جو ریگولیٹر ہے نیپرا اس کو کمپٹیشن پہ فوکس کرنا ہے. جتنا کمپیٹیٹو مارکیٹ ہوگی, جیسے CTBCM کے تھرو ابھی ایک ماڈل شاید فیوچر میں ہم دیکھیں گے بھی کہ وہ آپس میں کمپیٹ کر رہے ہوں گے, جنریشن سائڈ پہ بھی جس طرح سے کمپٹیشن آتا جائے گا, ڈسٹریبیوشن سائڈ پہ بھی اتنا زیادہ آپ کا جو پاور سیکٹر ہے وہ ایفیشینٹ ہوتا جائے گا. تو حکومت کو 3 چیزوں پہ, بنیادی چیزوں پہ کام کرنا ہے. ایک یہ کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ایفیشنسی کیسے بڑھائی جائے, اور اس کو پروونشلائز کیا جائے یا پرائیویٹائز کیا جائے. پروونشلائزیشن میں انڈیا کا ماڈل اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو اسٹیٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتی ہیں الیکٹریسٹی ریٹ پہ, کہ جس اسٹیٹ میں الیکٹریسٹی ریٹ کم ہوتا ہے وہاں پہ انڈسٹری جو ہے وہ فلرش کرتی ہے. تو شاید اس نہج پہ بھی سوچا جا سکتا ہے. اور دوسری سائڈ پہ آپ کو کمپٹیشن لے کے آنا ہے. اگر آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کمپیٹ کر رہی ہوں گی تو کوالٹی آف سروس بھی اچھی ہوگی. اور تیسری سائڈ پہ آپ کا جو ریگولیٹر ہے نیپرا, اس کو ان کے جو پرفارمنس اسٹینڈرڈز ہیں تھوڑا سا ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور شاید اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ریگولیٹر پینلائز کر سکے بورڈز کو اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو, تاکہ وہ اپنی کوالٹی آف سروس کو بتا سکیں. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.